اس سلسلے میں امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا، کتب لکھا، انہ لا رأی لأحد فی کتاب اللہ، خبردار، لا رأی لأحد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کسی کی رائے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں اپنی رائے سے کچھ بھی بولے گا نہیں، قرآن کی بات کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں۔ جب اللہ کی بات آ گئی کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ایسا ہے لیکن میری رائے یہ ہے، ہاں قرآن میں ہے نا، بس ختم ہو گئی بات، تیری رائے کیا ہے؟ اور کہتے ہیں وَإِنَّمَا رأی الائمۃ فیما لم ینزل فیہ کتاب ولم تمض بہ سنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اماموں کی رائے ہے، ہم سے پہلے جو علماء گزرے، جو امام گزرے، جہاں تک کہ ان کی رائے، ان کا اجتہاد، اس کا معاملہ ہے، تو وہ ایسے معاملات میں ہیں جو وَإِنَّمَا رَأْيُ الْأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنزِلْ فِيهِ کتاب، وہ ایسے معاملات میں چلے گی جس میں قرآن میں کچھ نازل نہیں ہوا، اور وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِّن رسول اللہ، اور جس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم کو نہیں ملتی ہے۔ جب قرآن میں بھی مسئلہ نہ ہو اور حدیث میں بھی مسئلہ نہ ہو، یعنی صراحتاً اگر نہ ہو، تو پھر قرآن اور حدیث میں غور کر کے پھر کوئی امام کوئی رائے سے، اجتہاد سے کوئی بات کہے، اس کو لیا جائے گا۔ کب؟ جب براہ راست اس میں نہ ہو تو اجتہاد کی ضرورت پڑے گی۔ وَلَا رَأْيَ لِأَحَدٍ فی سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی معاملے میں سنت دے دی، اس معاملے میں رائے نہیں چلے گی۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں رائے چلے گی نہیں۔ رائے کہاں سے دیتا آدمی؟ اپنی عقل سے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ میری رائے یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی سوچ کے بولتا ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ ذرا سوچنے دو مجھ کو۔ تو آدمی عقل سے سوچ کے رائے دیتا ہے۔ تو یہ جو عقل ہے جس سے سوچ کے رائے دے رہا ہے، سوچ کا آؤٹ پٹ ہے، اور عقل انسٹرومنٹ ہے اس کے لیے۔ تو عقل استعمال کر کے آدمی کچھ رائے دے، قرآن کے مقابلے میں نہیں چلے گی، سنت کے مقابلے میں نہیں چلے گی۔ قرآن ہے، رائے نہیں چلے گی، سنت ہے، اس معاملے میں رائے نہیں چلے گی۔ معلوم ہوا کہ سلف کا یہ منہج تھا کہ رائے کہاں چلے گی؟ جب صراحتاً قرآن سنت میں کچھ نہ ہو، غور و فکر کر کے نیا مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ۔ مثال کے طور پر مسجد کی جو چپلیں ہیں اس کو کٹ کیا ہوا ہے، اچھی چیز کو خراب کیے کہ نہیں کیے؟ اب کوئی آدمی آپ سے پوچھے کس دلیل کی بنیاد پر کیے؟ یہ ہے کسی کے پاس دلیل؟ ٹرسٹی جو بھی ہیں، جو چپلیں مسجد کی ہیں، جو ٹوائلٹ میں رکھی ہوئی ہیں، ان اچھی چپلوں کو، جیسے کان کاٹتے بکری کا، تو ان چپلوں کو کیا کیا ہے؟ آگے سے کٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اچھی چیز کو بگاڑنا نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ ڈرو مت، ٹرسٹی پکڑیں گے نہیں آپ کو۔ تو اب اس کو بگاڑا آپ نے، تو جس نے بھی بگاڑا اس کے پاس کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ اب قرآن سے چپل کا مسئلہ قرآن میں کیسے آئے گا؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی عالم سے اگر پوچھو گے، وہ بولے گا کر سکتے ہیں ایسا، اور اس کے لیے قرآن میں دلیل ہے۔ کہاں دلیل ہے؟ لوگ کشتیاں لے کے جاتے تھے تو خضر کیا کرتے تھے؟ کشتی میں عیب پیدا کر دیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، کشتی میں جا رہے تھے، جس کشتی والوں نے ان کو سوار کیا، انہوں نے کشتی میں ہی کیا کر دیا؟ خضر نبی تھے، خضر علیہ السلام، تو انہوں نے کشتی میں کیا کر دیا؟ عیب پیدا کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام بول رہے جس نے تم کو سوار کیا، تمہارے لیے سہارا تم کو دیا، تم اسی کی کشتی کو خراب کر دیے۔ بعد میں خضر نے کیا بتایا؟ آگے کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے جو کیا کرتا ہے، لوگوں کی اچھی کشتیاں ہوں تو کیا کر لیتا ہے؟ ہڑپ جاتا ہے، اور اگر فالٹی ہو تو لیتا نہیں ہے۔ تو اب کشتی میں عیب پیدا کرنا کشتی کے لیے کیا ہو گئی؟ حفاظت۔ اگر ایسا عیب اس میں پیدا کر دیا جس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے تو ایسا عیب پیدا کرنا جائز ہے، بلکہ مطلوب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر چپلیں ویسی ایک دم اوکے وہاں پر چھوڑیں گے آپ تو ان کے دھوکے بڑھ جائیں گے، لوگ آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے۔ لیکن کٹی ہوئی ناک والی چپل اگر ہوگی، اب اگر کوئی آدمی پہن کے باہر پہلے تو جائے گا نہیں اگر واقعی عقل ہے تو، اور جائے گا بھی تو لوگ بولیں گے مسجد کی چوری کر کے لایا تھا، کیونکہ ایسی چپل ہم مسجدوں میں ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی آدمی لے کے جائے گا نہیں۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اس میں عیب پیدا کرنا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ قرآن میں ہے براہ راست، چپل ایسی ہے قرآن میں، مسجد کی چپلوں کو کٹ کرنا چاہیے ہے نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مسئلہ ہے جس میں یہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا قصہ، لیکن آپ نے سوچا نہیں اس کو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کا ہاتھ سڑ رہا ہے، ہاتھ کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے؟ ہاتھ کاٹنا تو اب کم علم والا کیا بولے گا؟ دیکھو بھائی قرآن میں جو آیا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد اور چور عورت، چور اور چورنی، ان کا ہاتھ کاٹو۔ بیچارہ چوری نہیں کیا، اس کا ہاتھ کیسا کاٹنے کا؟ کرنے کا کیا؟ علاج کرتے رہو، اس کا دوا دیتے رہو اس کو، لیکن ہاتھ کاٹ سکتے نہیں اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میوٹیلیشن بھی غلط ہے، تو اس کو کاٹنا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اسی واقعے میں اس کے لیے بھی دلیل ہے کہ اگر جز میں، علماء نے کہا ہے، اگر جزئی عیب، جزئی توڑ پھوڑ کل کو بچاتی تو وہ چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پارٹ میں اگر فالٹ پیدا کیا جائے، ایک پارٹ کو اگر کٹ کیا جائے جس سے ہول بچتا ہے تو اس پارٹ کو کٹ کر سکتے ہیں، اس میں عیب چل جائے گا۔ یعنی ہاتھ کا عیب، ہاتھ کو کٹ کر دیے تاکہ پورا جسم بچے، کیونکہ اگر وہ نہیں کٹ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ بیماری پورے بدن میں پھیل جائے گی، اور پورے بدن میں پھیل جائے گی، اس سے نقصان ہوگا۔ تو پورے بدن کی حفاظت کے لیے، جیسے پوری کشتی ہے، اس کے ایک پارٹ میں اگر عیب پیدا کر دیا جائے، ہاتھ کٹ کیا جائے، چل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کٹ کرنے میں کیا ہے؟ پورے بدن کی حفاظت ہے۔ اس سے پہلے کہیں دیکھیں نہیں۔ کیوں؟ قرآن میں ایگزیکٹلی ہے یہ نہیں ہے، لیکن کہاں سے نکل رہا ہے؟ اب جو جانکار ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء ہوتے ہیں، علماء نیا کچھ لا کے دیتے نہیں، علماء کو وہ دکھتا ہے جو آپ کو نہیں دکھا، وہاں جہاں آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا آپ کو نہیں دکھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفقہ، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یہ علماء کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے علماء ہیں۔ لیکن علماء اپنے دماغ سے کچھ لاتے ہیں نہیں، وہ دماغ چلاتے ہیں جو دیا گیا ہے اس میں، اور اسی میں سے نکال کے نیا دیتے ہیں، لیکن وہ نیا ہوتا نہیں، وہ پرانا ہی ہوتا ہے، اسی بیج سے نکلی ہوئی فصل ہوتی ہے، نیا کچھ نہیں ہوتا، اسی علم کا بڑھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں رائے نہیں، نبی کی سنت کے مقابلے میں رائے نہیں، اپنی رائے سے آدمی دین میں کچھ کہہ سکتا ہے نہیں۔ لہٰذا عقل چلا کے آدمی دین میں کچھ نکال سکتا ہے نہیں۔ ہاں، عقل چلا کر آدمی استنباط کر سکتا ہے، وہ بھی اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ نیا کچھ بھی نکالے گا جو اصول سے میچ نہ ہو تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اگر اصول سے میچ نہ ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایسی کئی مثالیں جس کو ابھی فی الوقت اتنا وقت نہیں، کسی اور عنوان کے تحت اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔